ناظرین 23 اکتوبر 2022 یہ وہ تاریخ تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ رات گئے مجھے ایک ایسی خبر موصول ہوئی جس نے نہ صرف میرے اوسان خطا کر دیے بلکہ میں سکتے میں چلی گئی۔ یہ خبر تھی ارشد شریف صاحب کی شہادت کی۔ خبر تھی کہ ارشد شریف صاحب کو کینیا میں ایک قاتلانہ حملے میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر سنتے ہی میرے ذہن کے دریچوں میں میری ان سے ماضی میں ہونے والی ملاقاتیں کسی فلم کی مانند چلنے لگی اور میں سوچنے لگی کہ بھلا اتنے شفیق آدمی کا کوئی کیسے اس طرح سے بے ایمانہ قتل کر سکتا ہے۔ میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی تو ہمیشہ میرے ساتھ وہ ایک شفیق استاد کی طرح پیش آتے، نہ صرف میرے کام کو سراہتے بلکہ اس میں بہتری کے لیے مجھے بہت سے مفید مشورے بھی دیتے کہ ہمیشہ اپنے فیکچول سٹوریز کے ساتھ کھڑی رہنا اور کبھی ٹرولز کو ایسے جواب نہیں دینا، ہمیشہ اپنے فیکچول سٹوریز کے ساتھ ہی جواب دینا ہے۔ شاعر شاد عظیم آبادی کا شعر، ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، شاید شہید ارشد شریف صاحب کے لیے ہی تھا۔ شہید ارشد شریف صاحب کی تحقیقاتی صحافت پہ اپنی مثال وہ آپ تھے۔ تحقیقاتی صحافت میں جس طرح کی ان کی کنٹریبیوشن تھی اور جو مہارت ان کو حاصل تھی اس کا کوئی ثانی ہی نہیں۔ آج ارشد شریف صاحب کی شہادت کو پورا 1 سال مکمل ہو چکا ہے، لیکن آج بھی ان کے قاتل قانون کے شکنجے سے باہر آزاد گھوم رہے ہیں۔ آج بھی شہید ارشد شریف صاحب کے اہل خانہ سمیت ان کے 2 احباب اور پوری صحافتی برادری انصاف کے منتظر ہیں کہ آخر کب ان کے قاتلوں کو قانون کی گرفت میں لا کر قرار واقع کڑی سے کڑی سزا سنائی جائے گی۔ آج بھی حکمران اس حوالے سے محض تسلی و تشفی سے ہی کام لے رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب سے جب اس حوالے سے آج سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ تاحال تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ ارشد صاحب کا مرڈر کا معاملہ تھا، کینین پریزیڈنٹ نے بڑی سنجیدگی کا اس میں مظاہرہ کیا، ساؤنڈ کمٹمنٹ ہمیں دی کہ جس حد تک ممکن ہوگا ہم اس کے کلپرٹس کو ڈھونڈیں گے۔ انویسٹیگیٹو پروسیس جو ہے وہ چل بھی رہا ہے اور اس کو انکریج بھی ہم کر رہے ہیں دونوں سائڈ، تاکہ اس کا آؤٹ کم آئے اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان سب کو یہ ایک احساس ہو کم سے کم اس میں کچھ نہ کچھ کسی حد تک کچھ لوگ انصاف کے کٹہرے میں اگر آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ بھی ایک سینس آف جسٹس لوگوں کو کم سے کم پسماندگان کو دے جاتا ہے۔ اس سے قبل سابق وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب بھی شفاف تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن نہ تو اس حوالے سے کوئی عدالتی کمیشن اب تک بنایا گیا ہے اور نہ ہی تحقیقات اپنے کسی منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے۔ ارشد شریف صاحب کا جو اندوناک واقعہ پیش آیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس واقعے کی اعلیٰ عدالتی کمیشن سے شفاف تحقیق کروائیں گے، بے لاگ اور شفاف تحقیق ہوگی اور حقائق پوری قوم کے سامنے لائے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آئی ایم ویری آنرڈ ہمیں جوائن کریں اقبال خٹک صاحب۔ آپ نمائندہ ہیں RSF ریپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے، پاکستان میں ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ السلام علیکم اقبال صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس، اینڈ ہی از آلسو ایگزیکٹو ڈائریکٹر فریڈم نیٹ ورک پاکستان۔ اقبال صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بنیادی سوال تو یہی ہے اقبال صاحب، اب آج 1 سال ہو گیا ہے ارشد شریف صاحب کی قتل کو اور ان کی شہادت کو، اور 1 سال میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی کلو نہیں نظر آتا، کوئی میننگ فل انویسٹیگیشن نہیں نظر آتی، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ این ایس انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ان پاکستان جن کی شہادت ہوئی، جن کو قتل کیا گیا، بارہا یقین دہانی کرائی گئی، اور آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں بھی پروسیڈنگز چلنے کے باوجود بھی اب تک کچھ منظر عام پر نہیں آ سکا۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ شکریہ۔ بالکل میرے خیال میں ارشد شریف جیسا کیس اگر کہ یہ حال ہے تو آپ اندازہ لگا لیں ان صحافیوں کا جو بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں یا سندھ کے دور افتادہ اضلاع میں یا اس طرح پنجاب یا خیبر پختونخوا کے دور افتادہ علاقوں میں قتل کیے جاتے ہیں، دھمکایا جاتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے یا اور کئی قسم کی جو خطرات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کا کیا ہوگا۔ اگر آپ دیکھ لیں پاکستان میں صحافیوں کی جو اب تک 2001 سے ہم اگر اس کا وہ شروع کریں اور آج تک، تو تقریباً 160 صحافی قتل ہوئے ہیں۔ ان 160 صحافی میں صرف 3 صحافیوں کے قتل کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ لیگل پروسیس جو ہے وہ ہو چکا تھا، شروع ہو چکا تھا، کسی حد تک مکمل بھی ہو چکا تھا، لیکن تینوں کیسز میں، جس میں مشہور کیس ڈینیل پل کا ہے، ولی خان بابر کا ہے، ایوب خٹک جو کہ کرک ضلع سے تھے، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ لیول تک گئے ہیں اور وہاں پہ ملزموں کو سزا نہیں ملی اور وہ آزاد ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں جو سزا سے چھوٹ کا کلچر ہے
وہ بہت زیادہ جڑیں پکڑ چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو صحافیوں پہ حملے کرتے ہیں، صحافیوں یا آزاد صحافت میں یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کو تقویت مل رہی ہے کہ صحافیوں پہ صحافت پہ حملے کیے جائے، کیونکہ وہ انصاف کی کٹہرے میں نہیں آ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان 10 بڑے ممالک میں سے ایک ملک ہے جہاں سزا سے چھوٹ کا جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ زور پکڑ چکا ہے، اور یہی ہماری کوشش ہے کہ پاکستان میں اس کلچر کو ختم کیا جائے، امپیونٹی کو جو ہے وہ کمبیٹ کیا جائے، اور ان لوگوں کو انصاف کی کٹہرے میں لایا جائے جو صحافیوں پہ حملے کرتے، جو صحافیوں کو قتل کرتے، دھمکاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، یا اور کئی قسم کے جو خطرات ہیں ان سے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر ارشد شریف جیسا بڑا صحافی، اس کا قتل کا کیس یہی صورتحال ہے کہ 1 سال میں ہمیں یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ 2 لوگ ملوث ہیں یا 5 لوگ ملوث ہیں، پاکستانی ملوث ہیں یا غیر پاکستانی ملوث ہیں۔ سو آپ اندازہ لگا لیں کہ باقی جو صورتحال ہے کہ کیا صورتحال خراب ہوگی۔ اقبال صاحب ایک اور سوال، اور وہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے قبل تک سابقہ حکومت یہ کلیم کرتی تھی کہ میڈیا کرب سے متعلق اور میڈیا فریڈم سے متعلق پاکستان میں بڑے 7% پوائنٹس کا حوالہ دیا جاتا تھا سابقہ جو وزیر اطلاع تھی مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے، میڈیا انڈیپینڈنس جو ہے وہ انجوائے کی جاتی ہے، اور جس قسم کے کلیمز کیے جا رہے تھے ارشد شریف صاحب کے قتل کے بعد، آپ اس کو کرنٹ سینیریو میں کس طرح سے ریٹ کرتے ہیں؟ کیا میڈیا کربز میں آپ کے خیال میں بہتری آئی ہے یا یہ ورسن ہوتے ہوئے دکھائی دی ہے، خراب تر صورتحال کی طرف گئے ہیں؟ دیکھیں، جو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی 2023 کی عالمی درجہ بندی تھی صحافت کی آزادی کی دنیا کے 180 ممالک میں، اس میں پاکستان بھی شامل تھا، اور پاکستان کی کچھ بہتری اس وجہ سے آئی ہے، 157 نمبر سے 150ویں نمبر پہ اس لیے آیا تھا کہ پاکستان ایشیا میں پہلا ملک بنا جس نے امپیونٹی کے خلاف خاص قوانین بنائے، نہ صرف ایک بلکہ 2، ایک وفاقی سطح پہ اور ایک سندھ کی صوبائی حکومت نے بنائے تھے۔ تو وہ ہمارے لیے ایک نوید سٹی کی ہم جس کے لیے ہم نے تقریباً 10 سال وکالت کی حکومت کے ساتھ، باقی شراکت داروں کے ساتھ، کہ جب تک ہم لیگل فریم ورک میں اس ایشو کو نہیں دیکھیں گے، یہ جو مسئلہ ہے صحافیوں پہ قتل کا، اغوا کا، یا اوورآل جو صحافت کے خلاف جو اقدامات کی جا رہے ہیں اس کا تدراک کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا کہ جب حکومت تبدیل ہوئی تو رولز تبدیل ہو گئے۔ جو سیاسی جماعتیں اس وقت اپوزیشن میں تھی، ان کا جو پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایک خاص رویہ ہوتا ہے میڈیا میں اپوزیشنز کے طور پہ، وہ ایک جدا ہوتا ہے، جب حکومت میں آتے ہیں تو جدا ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم نے صحافیوں کو محفوظ کرنا ہے، صحافت کو محفوظ کرنا ہے، تو 3-4 فریق جو ہے وہ جب تک ایک ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے، مشکل ہے یہ مسئلہ ختم کریں، تب تک حالات بہتر نہیں بنا سکتے۔ اور آج نگراں وزیر اعظم نے بہرحال صحافیوں کی آواز بننے کی بڑی یقین دہانی کرائی ہے، although ان کا رول نہیں ہے، ان کا جو آئینی مینڈیٹ ہے وہ صرف کہتا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے معاونت کریں۔ بٹ تھینک یو سو مچ اقبال خٹک صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور ہم بات کر رہے تھے نمائندہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز پاکستان جناب اقبال خٹک صاحب، who's also the executive director فریڈم نیٹ ورک پاکستان۔ اور اقبال صاحب نے بھی جس طرح سے کہا کہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اینڈ ایس انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف صاحب جو رہے، جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کی کنٹریبیوشنز کی ہم بات کر رہے ہیں، اتنے بڑے صحافی کا مرڈر ہوا، 1 سال ہو چکے ہیں، کوئی حقائق اب تک سامنے نہیں آئے، کوئی سراغ نہیں ملا، کوئی کلو سامنے نہیں آیا، کوئی انویسٹیگیشنز کہاں پر پہنچی کچھ بتایا نہیں جا رہا۔ سو یہ بہت ایک المناک بات ہے، اور امیجن کریں the plight of all those who go through similar situations، لیکن کبھی منظر عام پر بھی اس طرح سے بات نہیں آتی۔